السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس مضمون کے تحت کہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس مضمون کے تحت ہم درس قرآن لیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82، اور سورہ ال عمران آیت نمبر 23 سے 24، ان آیت پر ہم غور و تدبر کریں گے۔ تلخیص تفہیم القرآن کے تحت مولانا مودودی علیہ رحمہ کی لکھی تلخیص تفہیم القرآن کے تحت ان کی ترجمانی پر ہم غور و تدبر کریں گے، تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے جماعت اسلامی کے رکن ارکان اور ذمہ داروں کے لیے بھی، کہ جو کچھ چند حضرات ہیں کچھ غلط فہمی میں کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، جب ان سے سوال کیا جاتا تو ان کا بھی عقیدہ یہ بنا ہوا دکھتا کہ بھائی دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے، جبکہ نکلنے کی سبیل قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کم سے کم 20-22 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر خالدون آیا ہے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ابداً ہمیشہ، جنت میں بھی ہمیشہ اور دوزخ میں بھی ہمیشہ۔ جنت کا تو پڑ جاتا میٹھا میٹھا کہ بھائی برابر اچھی بات ہے، جنت میں جائیں گے تو کیسا نیک کام کیے نہ نہیں نکلیں گے، لیکن دوزخ کا وہاں سے نکلنے کی سبیل شیطان ہم کو بتلاتا، اور پھر حدیث کے ذریعے سے، کیونکہ حدیث موجود ہے، نکل جائیں گے، قرآن سے ٹکرانے والی حدیث۔ تو قرآن اس بارے میں کیا گائیڈ لائن کرتا وہ ہم لیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75 سے 82۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سننا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں، آیت نمبر 75 میں؟ اے مسلمان، اللہ کا خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے۔ اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ اس وقت میں جب یہود و نصارہ موجود تھے، یہودی بھی اور نصرانی بھی، عیسائی بھی، اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی، اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ تم یہ امید رکھتے ان سے کہ تم جو دعوت دے رہے ہو کہ اس پر وہ ایمان لے آئیں گے، اور کیوں نہیں لائیں گے اس کا تذکرہ اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے باوجود ان کے کہ ان پر کتابیں نازل ہوئی تھی؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا۔ اب یہاں وقت کو حالانکہ لیے مولانا نے بالکل صحیح، لیکن تحقیق کر کے بھی آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن، تحقیق، اور جہاں بھی قرآن میں تحقیق کر کے آیا، وقت تحقیق کر کے آیا، تو تحقیق کے معنی ہوتے تحقیق کرنا وہ نہیں، یعنی تحقیق یعنی فیکٹ۔ اللہ تعالیٰ فیکٹ بیان کرتا کہ قرآن پڑھو دیکھ لو فیکٹ کیا ہے، فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اصل میں حقیقت پہ مبنی بات اللہ پیش کر رہا ہے کہ تم دیکھ لو تمہارے عقلی دلائل سے، قرآن میں واقعات دیکھ لو کہ فیکٹ کیا ہے۔ حالانکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سننا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرنا۔ کیسا کہ ان کا ایک گروہ کا تو شیوا یہ رہا، ان کا مشغلہ یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے باقاعدہ، لیکن پھر اس میں خوب سمجھ بوجھ کر کہ سمجھ میں آنے کے بعد میں بھی بات کو اس میں تحریف کرتے تھے، کہ اللہ کا کلام سننا اور اس میں پھر تحریف کرنا۔ ایک چیز اس وقت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایک ہوتی ہے تحریف یعنی بدلنا، مقصد سے فوت کر کے دوسری بات سمجھنا، اس بات کے پیٹرن کو سمجھنا تو صحیح لیکن اس میں تھوڑا پھیر بدل کر دینا، تکذیب یعنی جھٹلانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے دونوں ہی لوگوں سے سابقہ پڑا دعوت میں، کہ کچھ تو ایسے تھے کہ جو جھٹلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم رسول مانیں،
کچھ تو یہ تھے جو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ ہاں مان لیے نا ہم نے آپ رسول ہیں، لیکن اس کے بعد میں یہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ کمپرمائز کر لو تب ہم ایمان ڈالے تھے، تھوڑا تحریف کر لو اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کیا. لیکن جب قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی گئی کہ ہم حکومت دے دیں گے، اچھی خاتون سے تمہاری شادی کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواریخ میں موجود ہے، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج دے دو گے تب بھی میں کسی طرح کا جو مجھ پر آیتیں نازل ہو رہی ہے وہی وہ ایز اٹ از ویسی پیش کروں گا، کوئی ترمیم نہیں کروں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی توقع آج ٹوٹ گئی. تو خود اپنے تئیں جب لوگوں کے پاس جاتے تھے وہاں تو برابر سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب لوگوں کے پاس میں جاتے تھے وہاں پھر تحریف کر کے بات کو بیان کرتے تھے. تکذیب تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ تکذیب کیے تو پھر کافر کہلائیں گے کہ انکاری کہلائیں گے. تو ایمان میں بنے رہنا اور پھر تحریف کرنا اس کے مقصد سے ہٹا دینا بات کو، وہ چیز وہاں پر اس وقت میں بھی ہوتی تھی. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آج موجودہ کہ یہ آیت کو لینے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی تھی، بنی اسرائیل جس بل میں گھسی تھی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی. یہ قول اس کے تحت بھی یہ آیت کو لینا بہت ضروری ہے کہ جس بل میں بنی اسرائیل گھسے تھے یہود و نصارہ، اس بل میں میری امت بھی گھسے گی. یہ اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ، وہ قول صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ جس بل میں وہ گھسے تھے اس بل میں ہم ان سے زیادہ گھسیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ غور کریں کہ جیسا وہ حرکت کر رہے تھے اسی طرح کی حرکتیں آج ہم سے ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں. پھر جب ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے. کنہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی مانتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا. ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے. پھر ایمان والوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں نا، تسلیم کرتے ہیں نا. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں بات چیت ہوتی تھی، اکیلے میں جب بات کرتے تھے ایک دوسرے سے، چور معاشرے بھائی یہاں پر ایمان والے بن کے رہنا، جب آپس میں اکیلے جاتے تھے قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں. مطلب ادھر پیٹ کر دینا اللہ کی بات سے، اب پھر سینوں کو دوہرا کر دینا، یعنی ایک دوسرے کو ایسا ٹچ سینے سے سینہ ملانا، اور پھر وہاں پر چرچا کرنا، بات چیت کرنا کہ ارے ایسا نہیں ایسا ویسا. وہ سن لیتے لیکن ماننے کا تھوڑی ہے. تو کیا بات پیش کرتے تھے؟ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات یعنی اکیلے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو. کیا کہتے ہیں دوسرے کو؟ کیا بیوقوف ہو گیا؟ کیسی بیوقوف بات کر رہا ہے، کیسی بیوقوف بات کی طرح تسلیم کر رہے اس چیز کو. ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی. تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ایمان والوں کو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر دے. وہ بات کیوں بتاتے تم کہ جو اللہ نے تم پر کھولی؟ مطلب جو توریت انجیل زبور میں جو نازل کیا اللہ نے وہ بات ان کو کیوں بتاتے؟ کیا نازل کیا تھا توریت زبور انجیل میں؟ ان کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا جس کا نام احمد ہوں گا، اور جس کے انتظار میں تھے باقاعدہ. ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوں گا اور اس کے منتظر تھے کہ جب بھی ان پر ظلم ہوتا تھا یہود و نصارہ پر تو وہ یہ کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے نبی تو جا چکے تھے دنیا سے، اب ان کے پاس بس کتابیں رہ گئی تھی. وہ کتابوں کے ذریعے سے گائیڈ لائن پہ جیسا ہمارے ساتھ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، اب کیا ہے قرآن ہے ہمارے پاس میں، ایسا ان کے نبی بھی جا چکے تھے دنیا سے، انتقال کر گئے تھے اور ان کے پاس میں توریت انجیل زبور تھی جس کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنا تھا. تو کتابوں کو چھوڑا تھا، قرآن میں آیت موجود ہے، پیٹ پیچھے ڈالا تھا اور گدھے جیسی کتابیں لا دی تھی، دوسری کتابیں لکھی تھی، اس کے مطابق اپنے نفس پرستی میں زندگی بسر کرنے میں مشغول تھے. اور ان کی کتاب میں باقاعدہ لکھا تھا یہ کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو جب قرآن میں لکھا تھا تو ان کے جو لوگ یہ بات جانتے تھے
تو وہ یہ بات پیش کرتے تھے کہ تم یہ بات کیوں پیش کرتے، تو اس کو منع کرتے تھے کہ ارے اپن منتظر تھے، سب تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن وہاں تم ان کو کیوں بولتے ہیں؟ وہاں صرف چپ چپ بولنے کا ہم کو کہ بھائی ہم مانتے نا آپ کو، لیکن دراصل ماننے کا نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر وہ نبی جو آنے والا تھا ہم انتظار کر رہے تھے، ہمارے خیمے میں، ہمارے خیمے سے آ جاتا، ہماری فیملی سے، ہمارے نسل سے آ جاتا، جیسا کہ ہم انتظار کر رہے تھے باقاعدہ کہ ریگستان میں آئیں گے یہ وہ، لیکن وہ آ گئے آپ سے ہم دوسرے خیمے سے، بنی اسماعیل میں۔ ان کو تو ادھر آنا، ادھر توقع لگائی تھی نا انہوں نے، جیسا ہوتا ہے نا ایک ڈاکٹر، ایک بہترین ڈاکٹر، بہت اونچا ڈاکٹر بنے گا، لیکن ہماری ڈاکٹر فیملی ہے، ایسا ان کی طرف ایک بڑی کھیپ نبیوں کی آئی۔ تو ڈاکٹر فیملی ہے، تو ایک اچھا جو ڈاکٹر آئے گا ہماری فیملی میں آئے گا، اب ہم انتظار نہیں کہ ہماری فیملی سے بنے گا نا بہترین ڈاکٹر، بہت لاجواب ڈاکٹر بنے گا، سب کا علاج کرے گا۔ اب وہ آ گیا کسی غریب فیملی میں، دوسری فیملی میں، تو وہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، وہاں کیسا؟ تو معلوم ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی ہے، معلوم ہے کہ اس کے پاس وہ ڈگری ہے، لیکن اس کو نظر انداز کرنا، اوپری طور پہ ماننا لوگوں کے سامنے، ہاں ڈاکٹر ہے نا یہ، لیکن دل نہیں مانتا، دل نہیں مانے گا تسلیم کرنے کہ دوسرے کی اولاد کو میں کیسا تسلیم کروں، دوسرے خیمے کا اتنا بڑا ڈاکٹر کیسا ہو گیا یہ تو ہمارے طرف آنا تھا، ڈاکٹر تو ہمارے طرف بنتے تھے نا صاحب، یہ دوسرے جہاں پر ایک بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر ڈاکٹر کیسا آ گیا؟ یا ایک دو چند ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک زمانہ گزر گیا ان کیس میں کہ ایک ڈاکٹر تھا کوئی، اب بعد میں آیا، تو وہ بات ہضم ہونے کے بعد میں بھی ہضم نہیں ہوتی تھی، منع کرتے تھے، کتاب میں موجود تھا، جھوٹلا تو سکتے نہیں تھے، تو جو وہ بات پیش کرتے تھے تو ان کو منع کرتے تھے، کس بات کے لیے؟ ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اب جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، یعنی وہ بات کیوں بتاتے جو اپنی کتاب میں موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوں گا، جس کا پورا جسٹیفیکیشن ادھر بیٹھتا تھا ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے کر کے، کیوں کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ان کو معلوم بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھ کو نبوت مل گئی۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئی کہ مجھے اڑا دو، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو امین و صادق کو اللہ اپنی ضائع تھوڑی کریں گا، اور اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی یا چچا سے کیا جو عیسائی تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ارے یہ تو ہماری کتابوں میں ہے، یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ تو نبی رسول ہے۔ اس وقت میں انہوں نے ایمان لا لیا اس پر، اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ ہوگا، یہ اندیشہ ہے کہ ان کو مکے سے ہجرت کرنی پڑے، ایسے بھی حالات آئیں گے، اس وقت میں اگر میں رہا تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ تو اس وقت میں ایسے لوگ بھی، کہنے کا مطلب یہ، کہنے کا تاتپریہ یہ کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ میں ایسے بھی لوگ تھے ایمان والے جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنا والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، نام تک کے مینشن تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہے وہ، تو جب وہ بات پیش کرتے تھے وہ ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے کیا ہے نا ہماری کتاب میں، تو وہ اکیلے میں جاتے تھے تو ان کو منع کرتے تھے۔ وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے کہ آپس میں دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، ارے جو ہماری کتابوں میں، تمہاری کتابوں میں ہے، جس کے تحت ورچس قائم ہے ہم کو، اور وہ کتابوں کو انہوں نے چھپا دیے تھے، پیٹھ پیچھے ڈال دیے تھے۔ اور پھر آج بھی وہ چیز یہودیوں میں، نصرانی میں آپ کو ملے گا کہ جو کتاب ہے عیسائیوں میں کہ انجیل جو ہے تو بس کون پڑھے گا؟ پادریش پڑھے گا، وہی سمجھ سکتا اس کو، یہ چیز بالکل موجود ہے کہ وہ انجیل بس پادریش پڑھے گا ذمہ دار، اب وہ سمجھائے گا جو لوگ جو پڑھیں گے تو بائبل بنے گی، بائبل پڑھیں گے تو 27 بائبل لکھی انہوں نے۔ یہ جو چیز ہے اس کو آپ بالکل نظر میں رکھیے، میں جو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ترتیب بیٹھی، انہوں نے جو اپنے جو حرکتیں کی، وہی حرکتیں ہم میں ملیں گی آپ کو، بالکل اسی ٹائپ کی حرکتیں ہوئی کہ انجیل کو پیٹھ پیچھے چھوڑا، اور پھر کیا لکھی؟ 27 بائبل، اور لوگوں کو 27 بائبل لکھی تو اس میں انجیل کے مطابق بھی اور اس کے خلاف بھی کچھ چیزیں، نفس پرستی کی بھی چیزیں، اس سے بھی ان کا یہ نہیں بھرا پیٹ 27 بائبل سے، تو ریڈ لیبل بائبل لکھی، پھر کہ ریڈ لیبل بائبل یہ بہت درست ہے، اس بائبل میں کچھ غلط سلط بھی ہے کیونکہ لوگوں نے نوٹیفیکیشن کیے ہوئے کہ ارے یہ تو بائبل کیسی انجیل کت سے ٹکراتی، اس وقت میں بھی لوگ ہوں گے نا ایمان والے ان میں، ایسا نہیں کہ سارے ایمان سے پھر گئے تھے،
जिन्होंने आप वसल्लम को नबी माना था वाकई दिल से, तो उनको तो कुरान में आया था ना कि दोहरा अजर है, वो तो बाकायदा ईमान पर कायम ही थे। लेकिन जो थे तो उनको डामाडोल करने के पीछे लगते थे। तो उनके पास भी थी बाकायदा, तो वो कहते थे कि ये कैसा आपने जो किताबें लिखी, तो ये तो इंजिल से टकरा रही, बाइबल की किताब, ये बाइबल में जो आपने लिखा ये तो तहरीफ हो रही। तो फिर क्या किए, ऐसा क्या पकड़ में आए जब, तो फिर रेड लेबल बाइबल, कि रेड लेबल बाइबल लिखी जाए, ये देखो इस पर ईमान रखो, मगर वो मत पढ़ो, इंजिल मत पढ़ो, वो सिर्फ हम पढ़ेंगे ज़िम्मेदार किस्म के लोग, और हम तुम पर राज करते रहेंगे। वही चीज़ें आज हदीसें लिखी गई, फिर जब हदीस में पकड़े गए तो भाई वो ज़ईफ़ हदीस है, तो फिर सही हदीस अलग कि नहीं वो हुआ ना उसमें गड़बड़, तब सही हदीस लिखी, इसमें गड़बड़ नहीं है, इस पर अकीदा रख लो, नहीं तो मुनकर हदीस हो जाओगे तुम। अब गड़बड़ सही हदीस में भी है। वही चीज़ ले रहे हैं हम कि दोज़ख से निकल जाएंगे, ये आपको बुखारी मुस्लिम की हदीस में भी मिलेगा। और कुरान में तो अल्लाह कहता है कि ये यहूद और नसारा का अकीदा था जो हमारा ईमान का जुज़ बना हुआ है, उसीलिए हम ये ले रहे हैं आयत उसके पेश नज़र। और जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, क्या कहते थे कि जो बात अल्लाह ने तुम पर खोली किताब में बता दिया, तो उनको क्यों बोलते तुम कि वो नबी है? अगर बोलेंगे तो फिर उनकी पैरवी करना पड़ेगा ना हमको। हम जो तुमको बता रहे हैं, जो हमारी पैरवी में तुम मुब्तला है, इस्लाम हम बताएंगे, उस पैरवी से तुम निकल जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से कहते थे, बस नाम मात्र के मुसलमान बनो वहाँ पर, क्या है ना आप नबी, उनके तहीं वहाँ तक के हद तक के बोलो, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत पेश कर दे। कि जब तुम उसको तस्लीम कर लेंगे तो फिर तो वो हुज्जत पेश कर देंगे ना अल्लाह के सामने कि अल्लाह इसने तस्लीम किया था कि ये नबी है, फिर भी पैरवी नहीं किया, तो ऐसा क्यों बोलते तुम कि हमारी किताबों में मौजूद है वो नोटिफिकेशन, ऐसा मत बोला करो उनको। बावजूद उसके के बाद में तो आयत भी नाजिल हुई कुरान में बाकायदा, ये भी चीज़ बिल्कुल। इसकी मिसाल ऐसी लेंगे हम, मिसाल देने में कोई हर्ज की बात नहीं, कि जैसा एक शख्स है, कोई व्यक्ति है, वो एक माँ की औलाद है, उसका बाप है। अब एक और शख्स है कि जो उसके वालिद ने दूसरी शादी की और दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी पहली वाली माँ ने बताई कि बेटा वो जो बच्चा है तो वो तेरा भाई है, और ये बहुत दौलतमंद है, बहुत इज्जतमान दौलतमंद है, इसके पास में दुनिया भी सारी इज्जत हासिल है, दौलत हासिल है। अब वो उसका भाई है तो भाई से मोहब्बत का तो तकाजा होगा, वो जाता लोगों को भी दिखाता कि हाँ भाई ये क्यों है, लेकिन वो बोलता नहीं कि मेरा हकीकी भाई है, बस ये बोलेगा हाँ मेरा भी भाई है ना भाई, मैं खिदमत कर रहा, लोग बड़ी उसकी इज्जत करते हैं, भाई मान लिया, देखो इनकी बात भी मान रहा हूँ मैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, इज्जत में बड़े हैं, मैं बड़ा भाई समझता हूँ इनको, तो लोग बड़े खुश, भाई भी खुश कि कितना मेरी इज्जत कर रहा है, लोग भी खुश। लेकिन जो हकीकत है कि जो माँ ने बताई थी कि बेटा वो तेरा सगा हकीकी भाई है, वो बात वहाँ खोलता नहीं। क्यों नहीं खोलता? मतलब परस्ती, खुदगर्जी, नफ परस्ती कि अगर वहाँ खोलेगा वो बात को कि तू मेरा हकीकी भाई है, या लोगों से कहेंगे, उससे कहेंगे कि ये मेरा हकीकी भाई है, भाई इसलिए मैं आता हूँ, इसलिए मोहब्बत वाबस्ता हूँ, इसलिए मैं इसको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, इसलिए मैं बार बार आता हूँ, तो फिर लोग बोलेंगे कि हाँ भाई उसका तकाजा बैठेगा, हकीकी भाई है, तो फिर विरासत में हिस्सा लगेगा उसका। तो जो लाखों और करोड़ों रुपए का सोना चांदी, जो जेवरात, ये वो जो इज्जत और कुर्सी, जो सारी चीज़ें मिली, तो तेरे से ज़्यादा तो बड़े भाई का हक रहेगा ना उस कुर्सी पर, पहला हक। और फिर बराबर की तकसीम होगी, तो वो तेरी जायदाद पर जो तू कब्जा बनाया हुआ है, जो तू उसके पास देता चंद रकम और चंद बातें सुनता, तो सारी बातें अब इसकी सुनना पड़ेगा तेरे को। तो वह हकीकत बताना नहीं चाहता, और जो कोई हकीकत बताता उधर से उसके खैमे में उसका कोई दूसरा रिश्तेदार तो उसको मना करता अकेले में, कह यार तुम क्यों बोलते वहाँ पर, वो बात तुमने क्यों निकाली थी वहाँ पर। कह रहे भाई ये इसलिए लोग बोल रहे थे कि कितना अच्छा इंसान है, इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, हमारे पास में आ रहा है, तो वो बात क्यों निकाले भाई तुमने, वो बात निकाले तुम, और वहाँ बता दे रहे तुम कि ये मेरा हकीकी भाई है, हकीकी भाई हो जाएगा। हाँ ना, तो है ना हकीकी भाई, तो मैं क्यों नहीं बोला, मत बोलो ना, तुम बोलेंगे तो सारी जायदाद जाएंगी, जिससे मैं तुमको मदद करता तो मेरे पास में क्या रहेगा, फिर आधी उधर चल जाएंगी, फिर मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं भाई। जायदाद बढ़ जाएंगी तो उसका भी हिस्सा बन जाएगा, इसमें 50-50% हो जाएगी जायदाद। जो मैं तुमको हर साल के 2 लाख रुपए देता था, तो 1 लाख दूंगा बस मैं तुमको, अरे मेरा घाटा हो जाएगा 1 लाख, बल्कि 1 लाख भी दिल बोलेगा तो दूंगा, मेरी मर्जी, नहीं दूंगा मैं, ये बात छुपाए रखो। ये हरकत है फितरी दिन, ये किताबों में मौजूद था, लेकिन जब पता चल जाएगा, मालूम था कि यही नबी है आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लोगों से कहते थे आपस में उनकी उससे,
یہود و نصارہ کہ تم بولو مت ان کو، اگر تم بول دیں گے تو یہ فریضہ عائد ہو جائے گا کہ اب ان کی پیروی کرو، بس دکھاوے کے لیے پیروی کرو دور دور سے کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، نبی چلتے پھرتے نظر آؤ، لیکن صحیح معنوں میں مت کرو، دعوے داری کے ساتھ میں مت کرو یہ چیز۔ تم پر کھولتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کر، میں حجت پیش کر، کیونکہ جب تم بول دیں گے یہ نبی ہے تو پھر تو وہ دعوے داری کریں گے نا، کہہ رہے نہیں تم کو پیروی کرنا پڑتا، تم نے اب نبی مان ہی لیے یہ چیز۔ تو آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، فیصلوں کے لیے بھی آتے تھے، لیکن ایک بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں موجود ہیں قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے بھی کراتے تھے، لیکن یہ بتاتے تھے کہ نہیں ہم بھی تو اہل کتاب ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی کرتے تھے ان سے، ان کے جو فیصلہ ان کے موافق ہوتا تھا ان کے نفس کے حساب سے تو اس کو مان بھی لیتے تھے، اور جو نہیں ہوتا تھا اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ فیصلہ کیوں نہیں مان رہے آپ، دیکھو نا آپ کی کتاب میں ہے کہ نہیں، آیت موجود ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، یہ ہے کہ نہیں تمہاری کتاب میں بھی تو وہی ہے جو میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بات تو ماننا، لیکن ڈائریکٹ نبی نہیں مانتے ہوئے انڈائریکٹلی نبی ماننا، یہ بس تاج پورتا ماننا، ایک ہوتا پرماننٹ ارینجمنٹ، ایک ہوتا ہے ٹیمپرری ارینجمنٹ، تو ٹیمپرری ارینجمنٹ کے تحت مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہ بات بھی سمجھتے تھے کہ یہ آیا ہے میرے پاس میں ان کے فیصلے کے لیے آیا، تو آج فیصلے کرا رہا تو کل ایمان بھی لا لے گا پختہ طور پر، لیکن نہیں اپنے فائدے کے حساب سے کرتے تھے، پھر ان کے خیمے میں جاتے تھے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر دے، ایسا ان کے سمجھاتے تھے کہ ارے یہ تو حجت بن جائیں گے اللہ کے پاس میں، یہ تو آج ہی اپنے کو تقاضا کریں گے، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کیا یہ جانتے نہیں جو کچھ یہ چھپاتے، جو ظاہر کرتے، جو اکیلے میں بات کرتے یہ اور جو دل میں رکھتے، تو اس وقت میں جو مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو دلوں کے راز بھلے ہی معلوم نہ ہو، ان کا یہ ٹیڑھ پن، ان کی یہ بدماشی، لیکن اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ چیز اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ان میں ایک یہ تو ہو گیا پہلے گروہ کا تذکرہ، ایک گروہ ایسی پارٹی تھی، ایسا گروہ تھا کہ جو تو مانتے تھے کہ ہاں ایمان والے ہیں نا، ہم چیز مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے اس میں ان آیتوں میں تحریف کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ وقت میں جانے کے بعد میں بھی تحریف کر کے مانتے تھے، اس چیز کو بدل کے، آیتوں کو بدل کے ماننا، اس کو تحریف کر کے ماننا۔ ان میں دوسرا گروہ، پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، محض وہم گمان میں چلے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان میں ایک دوسرا گروہ ہے، ایک وہ گروہ کہ جو جانتے تھے، جاننے کے بعد میں بھی اس میں تحریف کرتے تھے، اور ایک وہ گروہ، ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ اب یہاں پر امیوں آیا تو بہت سے لوگ، زیادہ تر علماء نے اس کو امیوں کی جگہ ان پڑھ بتائے، امی یعنی ان پڑھ، تو یہ جو چیز ہے یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہوتے، کیونکہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 پر آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلا اس میں صاف ہے کہ ہم نے امیوں میں سے امی کو رسول بنایا، یعنی آپ سے ان پڑھ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور پھر امیوں میں سے، اور جو صحابہ تھے جو تھے وہ بھی ان پڑھ تھے، مطلب ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو رسول بنایا، ایسا ہو جائے گا؟ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا نہیں جاننے والوں میں سے نہ جاننے والوں کو ہم نے رسول بنایا۔ کیا نہیں جانتے تھے؟ اللہ کی بات نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ بھی آیتیں موجود ہے۔ ان پڑھ تھے ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کامیاب بزنس مین تھے، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ میں بزنس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا تھا، بعد میں پھر ان کی قابلیت دیکھ کر ان کو نکاح کے لیے پرپوز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک بزنس مین، ایک کامیاب بزنس مین کیا لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ اتنے گئے گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنا پڑھنا سب آتا تھا، لیکن وہ چیز نہیں جانتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ جو معاشرے میں کے جو بگاڑ تھے وہ دیکھتے تھے، اس وقت میں ایمان والے بھی موجود تھے جو دعوے داری کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہے وہ ساری چیز، ایمان والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو نکاح کیے تھے نا، نکاح کی پروویژن تھی نا کہ بغیر نکاح کے
کسی خاتون کو استعمال کرنا ان کا یہ تھا، وہ چیز پہلے بھی تھی موجود. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے تھے، لیکن پریشان تھے تو غار حرا میں جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا. یہ بگاڑ کی صورتیں صحیح معنوں میں اللہ تو ہے، لیکن صحیح معنوں میں صورت کیا ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنا چاہیے. بے چینی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کے حساب سے. جیسا کسی کا قرآن پہ واقعی قرآن پہ ایمان ہوتا نا تو بے چین ہو جاتا ہوں، وہ یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں ایکچوئل کیا ہے میرے کو معلوم ہو جاؤ. اس سے پوچھیں گا، اس سے پوچھیں گا، ترجمانی پڑھیں گا، سوچیں گا، ایک ایک آیت کو غور و تدبر کریں گا کہ اللہ میرے سے کیا چاہتا، میں اللہ جو چاہتا ویسا کر گزروں. کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، یہ بولتا ایسا، یہ عالم صاحب وہ بولتا ایسے، وہ عالم وہ گرو اس کو کافر بولتا، وہ گرو اس کو کافر بولتا. پریشان ہو جاتا ہوں. اب پریشان ہو کے سوچتا کہ میرا اللہ کیا چاہتا، تو وہ قرآن کی طرف گھسنے کی کوشش کرتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا. یہ طلب و طلب ہوتی. تو جس میں طلب و طلب ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سمجھا ہی دیتا. پھر کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو جائے، سمجھا دیتا اللہ تعالیٰ اس کو. تو وہ طلب و طلب. اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی کو نبی تھوڑی بنانے والا اللہ کہ کسی میں طلب و طلب رہے تو وہ یہ سمجھے کہ اب میرے کو نبوت مل گئی خواب میں، اب میرے کو وہی نازل ہو رہی. ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اگر ایسا ہوا تو وہ پھر بدماشی کیا اس نے یا غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا. نبوت کے دروازے بند، لیکن کچھ لوگوں نے کھول رکھے، قرآن پاس میں رکھتے، اب خوابوں میں ان کو وہی آ جاتی. وہ حساب سے قرآن سے ٹکرانے والے آئٹم بتاتے لوگوں تک کہ قادیانی یہ وہ ساری چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب و طلب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو وہی نازل ہوگی. اقرأ بسم ربک الذی خلق انسان، وہی نازل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے نبوت مل گئی. جب ماں خدیجہ نے بتایا جیسا میں نے تذکرہ کیا کرتا ہوں تو پھر پتہ چلا کہ مجھے نبوت مل گئی. قرآن میں آیت موجود ہے کہ آپ شک میں مت پڑھنا، آپ تو نبی ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ شک میں مت پڑھنا. اسی طرح ایمان والا قرآن کی کوئی بات پہ شک میں نہیں پڑھتا. نماز میں شک میں مت پڑھو. 4 رکعت ہوئی تو 4 رکعت ہوئی، اگر شک میں پڑھو تو دوہرا لو، یا پھر شک میں مت پڑھو. ہم کو لگا 3 ہوئی تو فوراً دوہرا لو، اس کو ریپیٹ کر لو نماز. نہیں شک کرے کہ جان تو 3 ہوئیں گی اور میں 4 پڑھتا تو اللہ میرے کو زیادہ ثواب دے گا، 3 کا بھی ثواب دے دے گا، 4 کا بھی. تو ایسا کچھ وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی، لیپس ہو گئی ہوتی یا غلطی. اب آپ جو ریپیٹ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. وہ نمبر آپ کے کٹ ہو گئے. 5 نمبر کا پیپر تھا تو 5 نمبر میں کٹ 0. اب تم پڑھیں گے تو پورے 5 نمبر ملیں گے تم کو. وہ چیز تو ان میں ایک دوسرا گروپ کیسا تھا امیوں کا. تو امیوں سے مراد ان پڑھ نہیں، کچھ پڑھنا نہیں جانتا تھا. سورۃ جمعہ آیت نمبر 2. ان پڑھ میں سے نہیں، نہ جاننے والوں میں سے ایک نہ جاننے والوں کو نبی بنایا. ان میں سے ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں. ان میں دوسرا گروہ جس کو نوٹیفیکیشن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ امیوں میں کا ہے کہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، لکھنا پڑھنا سب جانتے تھے وہ، لیکن کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے. وہ کتاب میں کیا ہے یہ نہیں معلوم تھا. جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں. وہ لیے بیٹھے ہیں کیا کتاب کا تو علم رکھتے، لیکن بے بنیاد آرزو اور امیدیں لگائے ہیں اللہ سے کہ بس اس سے پوچھ اس سے پوچھ، اب بس اس پر ہی امیدوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. جیسا یہ امید اور کئی امید، یہ امید بھی کتاب میں کیا ہے وہ معلوم نہیں ان کو. ان کی کتاب میں کیا تھا وہ معلوم نہیں. جو قرآن میں ہے وہی چیز ان کی کتابوں میں تھی، لیکن امید بے بنیاد امیدیں لگائے تھے جیسا ہم نے لگائے. کتاب میں کیا ہے معلوم نہیں بہت سے لوگوں کو، لیکن امیدیں لگائے. باہر سے کتاب کے علاوہ جو چیز آئی، جو دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے، اس پر اپنا عقیدہ بنائے گا. چلنے تو گناہ کرنے تو ذرا برابر ایمان بھی ہے تو جم جائیں گا. دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں سے نکل جائیں گے. تو یہ ہے ایسی امیدیں لگائے. اس طرح کی انہوں نے بھی امیدیں لگائے رکھے تھے کہ ہم دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے. سب سے بڑا بگاڑ، خطرناک بگاڑ جو ہم کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا، جو بے حس کر دیتا ہم کو کہ بھائی سزا بھگتیں گے نکل جائیں گے نا، آخر کار جنت میں تو جائیں گا نا ایمان والا. یہ عقیدہ، تو یہ عقائد بھی ان کے بھی تھے یہود و نصارہ کے. اسی لیے آپ سے میں کہا تھا کہ وہ جس بل میں یہود و نصارہ جس بل میں گھسے، میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے، گھسے ہم. اسی لیے ہم کو یہ درس دینا پڑا. نہیں بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان میں چلے جا رہا ہے. کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ وہم اور گمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے. پھر کیا کرتے ہیں کہ ہلاکت اب میں ہمیشہ میرے دوست میں کہتا ہوں، ایک ہوتی ہے موت اور دوسری ہلاکت. ہلاکت میں اصل میں موت ہی ہے، اور موت بھی موت ہی ہے. موت یعنی وفات. موت سے تو انسان لوٹ سکتا، جو نیند کی شکل بھی موت ہوتی ہے اس سے لوٹ جاتا، لیکن موت کے بعد میں جو
وفات آتی، مطلب انجلین ہے سجین میں روح جس کی جمع ہوگی تو مطلب اس کو وفات ہو گیا وہ، تو یہ ہلاکت یعنی موت کی ایک شکل، ایک وہ جو ایمان والا مرا تو وہ موت ہوئی اس کی، اگر کوئی ہلاک ہوا تو سمجھو بےمانی کی موت مرا، ناکامیابی کی موت، تو اس کے لیے ہلاکت آیا قرآن میں ہمیشہ، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں، ہلاکت آیا تو سمجھ لینا ناکامیابی والی موت، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا قانون لکھتے ہیں، کیسا؟ اللہ کا قانون اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، جبکہ قانون موجود تھا ان کی کتابوں میں باقاعدہ قوانین موجود تھے، لیکن اپنے ہاتھوں سے قانون لکھا اور اس میں ترمیم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنا قانون لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے پاس سے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے، پھر لکھتے تو اس کے معاوضے میں کیا ہے تھوڑا سا فائدہ، جو قاعدہ لکھتے تو کتابیں بکتی، وہ کتابوں سے پیسہ ملتا، اس کی رائلٹی ملتی، مرنے کے بعد میں بھی اس کا فائدہ ان کی اولاد اٹھاتی، یہ تک کہ ہوتا، ہزاروں لاکھوں کا یہ ہوتا، پھر وہ ملتی، عزت بھی ملتی، دوستوں کو نہیں ملتی عزت ملتی، ایک پوسٹ ملتی، ایک عہدہ ملتا، لوگ بڑا ذمہ دار سمجھتے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد میں، پھر کون سا قانون لکھے؟ ہاتھوں سے لکھا ہوا، جو اللہ کے قاعدے سے ٹکراتا، اگر اللہ کے حساب سے بات لکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ لکھے اللہ کی بات، صرف لکھنے کے پیسے لے لیے، لیکن نہیں وہ بات جو اللہ کی بات سے ٹکرائے، ایسے لکھتے تھے، پھر وہ لوگوں سے کہتے کہ اللہ کے پاس سے، ایسا لکھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے پاس سے، جیسا آج ہوتا قرآن میں سورہ طلاق پڑھیں گے آپ، سورہ البقرہ، سورہ نساء میں بھی سورہ طلاق میں صاف انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ بیک وقت 3 طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، عدت کی مدت ضروری ہے، لیکن لکھے گیا، عزت حاصل کی، کتابیں بھی کی باقاعدہ، کئی لٹریچر بھی کر، لوگوں نے سمجھنا چاہا کہ نہیں، اور زیادہ اکثریت اس میں وہ رہی، متفق رہی کہ بیک وقت 3 دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ قلیل تعداد بولنا چاہیے، قلیل تعداد اس چیز کو مانی کہ تین بار بیک وقت دینے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن اکثریت نے ایسا مانا کہ ہو جاتی طلاق، جبکہ عدت کی مدت ضروری ہے، سورۃ طلاق میں صاف ہے، تو یہ کتابیں لکھی گئی نا، پیسے بھی حاصل کیے گئے، عزت بھی حاصل کی گئی، یہ چیز ہے جو قرآن سے ٹکراتی، کوئی ایک جماعت اس کو مانتی کہ نہیں ہوتی نہیں، باقی لوگ مانتے، ویسے کئی چیزیں جو قرآن سے ٹکرا جاتی، کئی نہیں بہت کام ہے لیکن ہوتا ایسا ٹکرا جاتی، وہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے، کتنا بھی بڑا لے، اگر ڈھیر سارا سونا بھی لے لے، کروڑوں روپے بھی لے لے اس معاملے میں کہ اللہ کا قاعدہ کچھ اور اس نے ایک اپنا قاعدہ لکھا اور اس کو کروڑوں روپے بھی مل جائے تو اللہ کے لیے کیا ہے وہ تھوڑا، یہ آیتیں یہی نہیں، کئی مقامات پر یہ 4 5 6 جگہ اس ٹائپ کی آیت آتی ہے کہ یہ اللہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھاتے، تھوڑا بتایا گیا اس کو، کتنی بھی عزت حاصل کر لیا اس نے دنیا کی، کتنا بھی پیسہ حاصل کر لیا تو اللہ کے پاس میں وہ ہیچ ہے، تھوڑا سا ہے، کچھ بھی نہیں، کہ اللہ کی بات کو چھوڑا اور خود کی بات چلایا، اللہ کی بات سے ٹکرانے والی بات چلایا اور اس کا کچھ پیسہ لیا، عزت حاصل کر لی، کرسی حاصل کر لی، عہدہ حاصل کیا، تو لوگوں کے نظریے میں ہے وہ کہ کتنا بڑا چاہیے، کتنا مالدار، کتنا نوازا، لیکن اللہ کے پاس میں تھوڑا ہے، حقیر ہے، ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، ان کے ہاتھوں کا جو لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، پھر وہ جو لکھا انہوں نے قرآن کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف جو لکھا تو اصل میں وہی ان کی تباہی کا سامان ہے، روز آخرت میں وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا کہ اللہ کا قاعدہ کچھ اور تھا، شریعت کچھ اور تھی، تم نے ایک اپنی شریعت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی، اللہ قرآن میں کہتا تھا دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، تم نے کتابیں چھاپ دی کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، اللہ نے بتایا تھا بیک وقت 3 بولنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، عدت کی مدت ضروری ہے، وہ قاعدہ تھا اللہ کا، پیریڈ پرسکرائب پیریڈ ضروری ہے، لیکن تم نے کیا کہا تھا ہو جاتی، اب پھر اس سے کیا کیا، پیسے بنایا، جس سے صلاح لینے گئے وہی میں شادی کر لیتا، بعد میں پھر آپ نے کر لیا وہ چیز، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، حلالہ کر لو، پھر حلالہ کیا کرنا، پھر جس سے صلاح لے رہے، باقاعدہ ٹی وی میں دیکھنے کو ملا، پرچلت بھی یہ باتیں، 1 لاکھ لیے گئے اور پھر یعنی پیسہ حاصل کیا گیا حلالے کے ذریعے سے، اب بعد میں پھر
پیسہ بھی ہے اور بعد میں پھر طلاق دینے کو بھی تیار ہے، اس کا پیسہ بھی ہضم اور اس کی بیوی بھی ہضم، یہاں تک کہ واقعات سننے کو ملے، یہ چیز بھی ہوئی۔ تو کتنا بھی فائدہ اٹھایا، پیسے سے فائدہ اٹھایا، لیگل طریقے سے بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، پھر طلاق دینے کا کہا لیکن نہیں دیکھا، میں کیا کروں بھائی، وہ بولتی کہ تم میرے کو مت چھوڑو، تو پھر میں نہیں چھوڑتا اس کو، یہ چیز۔ تو یہ جو شکلیں بنائی گئی تو کیا ہے، ان کے لیے بہت ہے لیکن اللہ کے لیے تھوڑا ہے، وہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ اٹھایا اس نے اور کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اس طرح سے شریعت، اس طرح سے قاعدے جو لکھے اور بنائے تو ان کے لیے کیا اصل میں گویا کہ تباہی ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے جو بھی کمائی کی انہوں نے، جو بھی کمائی، پیسے کی شکل میں کمائی کیے، عزت کی شکل میں کمائی کیے، کسی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیے حلالہ کے تحت کہ اب یہ میری بیوی ہو گئی، اب یہ مجھ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، ایک کمائی کتنی خوبصورت، کتنی یہ فرما بردار بیوی اس کی تھی اب میری ہو گئی، یہ کمائی، تو یہ کیا اصل میں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جس کو انہوں نے لیگل سمجھا دراصل وہ اللیگل طریقہ تھا، جس کو یہ لیگل بتاتے تھے، ناجائز طریقے کو انہوں نے جائز بتایا اور اس سے عزت بھی حاصل کی، کمائی بھی حاصل کی۔ یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آئی ہیں، یہ تو میں ایک دو چیپٹر بتا رہا ہوں، کئی مقامات پہ چیزیں ہو رہی۔ بیٹی کی شادی کر دیے، جہیز دے دیے، 10 لاکھ خرچہ ہو گئے، اس کا پھر وراثت کا حق دبا دیے، کرے نا بھائی، 15 لاکھ لگ گئے شادی میں، میرے پر تو قرضہ ہو گیا، تو اب وراثت نہیں ملے گی، مل گئی اس کی وراثت۔ ایک تو اللیگل کے جہیز ہی نہیں دینا تھا، وہ خرچہ اللیگل تھا، ایک تو خرچہ اللیگل کیا، ایک گناہ کیا کہ بھائی وہ نہیں خرچ کرنا تھا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ فضول کیا، جائز میں بھی خرچ کرتے نہیں آتا زیادہ 50% کے اوپر، تو یہ فضول سے بھی زیادہ فضول کیا کہ جہیز دینا ہی نہیں تھا تو جہیز دیا، پھر قرض دار ہوا، پورے ایک نہیں 2 غلطی کیا، پھر تیسری غلطی یہ کہ وراثت کا حق دبایا۔ سورہ نساء میں وراثت کا حق دبانے والے کو اللہ نے کافر کہا، پھر کافر بولو تو برا لگتا۔ تو کئی لوگ ایسے شادیوں میں پیسہ لگا دیتے ہیں، بیٹیوں کا حق دینے کو تیار نہیں، دے دیے نا، بولتے ہم نے شادی میں لگا دیے نا، یہ کوئی بات ہوئی؟ جوئے میں ہار گیا کوئی چیز، بولتا ہار گیا نا میں نے جوا میں، ایسی مثال دوں گا نا میں کہ میں نے جوا میں ہار دیا بھائی، جو دونوں بھائی پیسے کیا کرنا، جوا میں ہار دیا وہ بنگلہ میں نے، ارے جوا میں ہارنے کا تھا کیا، میں کہاں سے حصہ دوں، کہاں سے حصہ دوں، ویسی ہو گیا نا، اللیگل طریقے سے خرچ کر دینا اور بعد میں پھر محروم کر دینا بیٹی کو، اور اگر اس نے مانگی یا کسی نے بولا دو تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، تم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا بھائیوں سے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہے اسی زمانے میں، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ کیسی ہلاکت والی کمائی ہے، ہلاکت آیا، موت نہیں آیا، ہلاکت یعنی جو ہلاک ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کے باوجود ترا یہ کہ آگے آ رہا ہے ان کا ترا، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ کیا کہتے ہیں ایسے ایسے جو میں نے تذکرہ کیا، ایسے ایسے برے کام کرتے جو تو نصارہ بھی کرتے تھے، اس ٹائپ کے برے کام، اس بل میں ہم بھی گھسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کمپیئر کیجیے، آپ اس چیز کو سوچیے، جس بل میں وہ گھسے تھے، جن کے وہ عقیدے تھے بنے ہوئے، وہ عقائد آج ہمارے ایمان کا جز ہے۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہم کو ہرگز نہ چھونے والی، اللہ یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ارے دوزخ کی آگ کیسی نہیں چھوئیں گی تم کو، یہ تم نے ایسا گناہ کیا نا، ایسا پاپ کیا نا، آپ کرے مگر تھوڑے دن رہیں گے پھر نکل جائیں گے، چند دن رہیں گے نکل جائیں گے۔ ایک تو وہی عقیدہ، ایک تو آپ ہماری سفارش کر لیں گے، پہلا نکلنے کا چانس کہ آپ سفارش کر لیں گے، میں تو نہ میرا سایہ دوزخ میں نہیں جائیں گا، اور آپ سے یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر بھی ہوا تو بچہ مر گیا کسی کا، تو بچہ معصوم بچہ مرا تو وہ ماں باپ کو دوزخ میں جانے نہیں دے گا، نکال دیں گا، اللہ میں نہیں جاتا جنت میں، کیونکہ بچہ تو جنت یہ کافر کا بھی رہتا، میں تو ایمان والا تھا، تھوڑا نہ تھوڑا تو ایمان والا تھا، بس ذرا برابر، تو وہ بچہ اڑ جائے گا تو اللہ پھر مجبور بے بس ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اور بولے گا ارے نہیں لیجا بھائی تیرے ماں باپ کو، لیجا میرے بندے تیرے ماں باپ کو جنت میں، تو پھر ویسا جم جائے گا۔ پھر یا تو ایسا جمے گا کہ ایک عالم بنائے تھے تو عالم صاحب اپنے 300 لوگوں کو، فیملی کے افراد کو، اپنے عیال کو جنت میں لے جائیں گے اپنے ساتھ میں، یا پھر 7 پیڑھی کا آتا، 7 پیڑھی لے جائیں گے، ویسا جم جائے گا، کہیں نہ کیسے سب چانس مارنے کا کام، یا تو ویسا ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوا ویسا بھی نہیں ہوا۔ اب ایک عالم بنا دو تو حافظ صاحب لے کے چلے جائیں گے، ان کے لیے بھی ہے 300 یا 7 پیڑھی، تو حافظ بنا دیے تو بنا دو، پھر کتنے بھی حرام خوریا کرتے رہو، پھر ایک حافظ بنا دیا میں نے میرے بیٹے کو یا پوترے کو، تو اب لے جائے گا 7 پیڑھی کا لے جائے گا، تو وہاں ایک آدھا کوئی تیسری پیڑھی کا بھی نکلا تو اللہ کو
بولے گا کہ وہ میرے تیسری پیڑھی میں وہ نکلے نا عالم صاحب اللہ، وہ حافظ صاحب نکلے نا، ان کے تحت وہ میرے کو لے کے جائیں گے نا، وہ ان کی پیڑھی کا ہونا میں. تو ایسا پھر یعنی چانس بھی مار رہا ہے، پھر چانس میں چانس مارنی، پھر وہ بھی نہیں جمع تو آپ سے ہم سفارش کر دیں گے. جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ قرآن کو چھوڑیں گے تو آپ سے ہم کیا کہیں گے. سورہ الفرقان میں آیت موجود ہے، آیت نمبر 30 ہے غالباً. یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. اس طرح سے آپ وسلم کریں گے. کیا دامن پکڑنے کی بات کرتے ہوئے، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی. وہاں تو یہ ہونا ہے. پھر اس کے بعد میں پھر اور چانس مارنے کا کام، پھر بھی چلے گئے دوزخ میں. دیکھیے سارے چانس ہو رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں. اگر پھر بھی چلے گئے تو اب پھر بھی چلے گئے دوزخ میں، تو وہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ وسلم ایک بڑی کھیپ کو دوزخ میں سے نکالیں گے امت کی. وہ بھی حدیث موجود ہے، بھلے قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن میں 20 سے 25 مقامات پر ہے کہ دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے. اور یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے. اس طرح سے بتایا گیا. جو آیت نمبر سورہ البقرہ کی میں پڑھ رہا ہوں، یہ اسی آیت، وہی آیت ہے کہ جو ان کے عقیدے کو ضرب لگا رہی کہ یہ کیا عقیدہ بنا رکھا تم نے. دوزخ کی آگ ہم کو ہرگز نہ چھونے والی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ایسا ان کا عقیدہ تھا یہود و نصارہ کا. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ آپ قسم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی اللہ سے اقرار نامہ لیا ایسا کہ گناہ کے کام کرو گے اور اس میں سے نکل جاؤں گے. آج یہ چیز جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جب عہد دے دیا تم کو تو اللہ کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ایسا پوچھو ان سے. آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ یہود و نصارہ سے اللہ نے تو پوچھنے لگایا، آج یہ آیت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم کو پوچھنے کا حاصل ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے کوئی عہد لیا؟ قرآن میں کہیں موجود ہے ایسا کہ دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے؟ قرآن میں تو موجود ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نہیں، حدیث میں موجود ہے نا. ارے قرآن سے ٹکرا رہی نا وہ یہی حدیث. یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا. اب قرآن میں تو یہ موجود ہے کہ جو یہود و نصارہ کی پیروی کریں گا قرآن کے خلاف، اللہ کے قاعدے کے خلاف، تو میں ان کا حال یہود و نصارہ جیسا کر دوں. اور جو یہود و نصارہ قرآن پر ایمان لائیں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھیں گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا. وہ یہ پیٹرن پر آ جائیں گا یہود و نصارہ قرآن کے کہ پہلے کے نبی کو بھی مانا تھا، عیسیٰ السلام کو بھی مانا تھا، موسیٰ السلام کو مانا تھا، ابھی بھی مانے گا، اور قرآن کو بھی مانے گا، اور آپ کو آخری نبی بھی مانے گا، اور اس کو آخری شریعت سمجھے گا کہ یہ قاعدے کے مطابق جیسا قرآن میں موجود ہے ایک ایک آیت کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اس کو دوہرا اجر ہے. اور اگر ہم اس کے قاعدے میں گھس گئے جیسا ان کا عقیدہ تھا، دوزخ میں بگڑا ہوا عقیدہ، دوزخ میں سے نکل جائیں گے، تو پھر یہود و نصارہ کا جو حال ہوگا نا بگڑے عقیدے کے تحت، ویسے ہمارا حال ہوگا. یہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کے سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے. پوچھو ان سے. یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہو. یہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہو، تمہاری کتابوں میں جو موجود نہیں ہے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے، جس کا علم نہیں ہے وہ بات چلاتے ہو تم. یہ چیز یہود و نصارہ سے اللہ کہلوا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے ذریعے سے. اور یہ آیت کیونکہ جو قرآن ہے ہر زمانے کے لیے ہے، اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے. کیا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ کہ قرآن میں وہ آیت موجود نہیں کہ دوزخ میں سے نکل جاؤں گے. قرآن کہتا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گے. اب تم حدیث کے مادھیم سے، حدیث کے ذریعے سے وہ بات کہتے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے. یہود و نصارہ کے بگڑے ہوئے عقیدے پر پیروی کراتے لوگوں کو، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کہتے ہو. وہ چیز تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ذمے آیت کی تحریف، اس کو کہتے ہیں آیت کی تحریف. اللہ قرآن میں کئی مقامات میں فرماتا ہے کہ دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے. یہود و نصارہ کے عقیدے کو ضرب لگایا یہاں پر، ان کو ٹارچر کیا، ٹارچر یعنی ضرب لگایا، ان کو گائیڈ لائن دیا کہ اس عقیدے سے نکلو، اور اس عقیدے میں ہم غرق ہو گئے. ہمیں تو ان کو یہود و نصارہ کو نکالنا چاہیے. کہہ رہے تم نے کیا عقیدہ بنایا، دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے. قرآن کی کئی آیتیں گواہ ہے
اس کے پہلے بھی جو ہم نے لیا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 166، اس کا جو درس لیے 167 پارٹ 34 میں، اس میں بھی کلیئر کہ جو ایسا عقیدہ رکھیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ہمیشہ ڈالے گا، کوئی بچانے والا نہیں اس کو۔ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو، یعنی ذمہ دار اللہ کو بناتے کہ اللہ نے بات پیش کی جن کے متعلق تم علم نہیں رکھتے، تم کو اس کا کچھ بھی علم نہیں، ویسی بلا علمی کی بات پیش کرتے کہ قرآن میں وہ بات ہے ہی نہیں، اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، کہ جیسا اللہ نے اس چیز کا ذمہ لیا کہ تم کو دوزخ میں ڈالیں گا نکال لیں گا، ایسا کوئی ذمہ لیا اللہ نے؟ اللہ کو کیا عہد ہے؟ بتاؤ قرآن میں ایسا ہے کیا؟ ان سے اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے پوچھا یہود نصارہ سے کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہے کیا کہ اللہ دوزخ میں ڈالیں گا نکالیں گا؟ ہے کیا؟ تو نہیں تھا ان کے پاس میں۔ آج ہم بولیں گے ہے کیا بتاؤ قرآن میں؟ تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئیں گی؟ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آخر تم کو دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئیں گی؟ کیوں نہیں چھوئیں گی تم کو دوزخ کی آگ؟ جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا، یہاں پر کیا ہے؟ بدی کمائے گا، اینی بڈی، جو بھی، کوئی بھی شخص، ایسا نہیں کہ یہودی چھو نصرانی چھو، کیونکہ جب یہ آیت پیش کریں ہم تو کیا کہا جاتا ہم سے کہ نہیں بھائی وہ یہودیوں کے لیے آیت ہے، وہ نصرانیوں کے لیے آیت ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ ان کے لیے ہے کہ وہ دوزخ میں سے، ان کا عقیدہ تھا تو ان کے لیے تھا کہ دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، ہمارے لیے تو ہے کہ ذرا برابر ایمان ہے تو نکل جائیں گے دوزخ میں سے۔ یہ آیت ان کے لیے ہے کہ وہ نہیں نکلیں گے، یعنی ان کے لیے وہ دن کہ وہ دوزخ میں جائیں گے تو نہیں نکلیں گے، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نکل جائیں گے، مطلب یعنی ہم اللہ کے لاڑکے ہو گئے، مطلب ایسا کچھ ہے۔ ان کے لیے کوئی الگ دین تھا اور ہمارے لیے کچھ الگ دین، ان کی جسمانی بناوٹ کچھ الگ تھی اور ہماری جسمانی بناوٹ کچھ الگ ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا کہ ان کو 2 آنکھ تھی، ہم کو 3 آنکھ ہے، مطلب ارے بھائی وہی شریعت جو ان کی شریعت تھی نا، قاعدے تھے، وہی ہم کو ملی شریعت۔ قرآن میں آیتیں گواہ ہے، آپ سے خود اللہ نے کہا کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا جو ابراہیم السلام کا دین تھا، جو نوح السلام کا دین تھا، جو موسیٰ السلام، جو عیسیٰ السلام کا دین تھا، میں کوئی نیا دین نہیں لایا۔ اور ہمارا ایمان جب تک کہ مکمل نہیں ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی پہلی والی کتاب کی، ایک ہی شریعت لے کر آئے سارے انبیاء اکرام نے۔ جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی، آج بھی وہ جیسا ان پر لاگو ہوئی تھی وہ آیت ہم پر لاگو ہوئی کہ جو بھی بدی کمائے گا، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، یا آج کا ایمان والا ہو، یا ہمارے بعد والا ہو، قیامت تک کے جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی خطا کاری کرے گا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا نکل جاؤں گا، تو ویسا نہیں، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جو بھی اینی بڈی، جو بھی خطا کاری کرے گا، کسی بھی نسل کا رہے، گورا رہے، کالا رہے، یہودی رہے، نصارہ رہے، ایمان والا رہے، جھوٹا ایمان والا، دوزخ میں جائیں گا، اس میں کیا رہیں گا؟ ہمیشہ رہیں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کیا کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ایز پر قرآن انسٹرکشن، بات کو مانیں گے جیسا قرآن میں ہے، اور نیک عمل کریں گے، ایمان لانے کے بعد میں عمل نیک کریں گے، ایسے غلط عقائد میں ملوث نہیں ہوں گے، تو وہ جنتی رہیں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت میں ہمیشہ رہنا پڑ جاتا، لیکن دوزخ میں سے نکلنے کی سبیل، اور یہی چیز اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 24 میں بیان کی۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آیت نمبر 23 اور 24، اس پر بھی ہم غور و تدبر کر لیں گے تھوڑا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس نہ کریں گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گا ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ جب لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، جب اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ ملا ان کو، تو ان کا حال کیا رہا؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے
تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا کہ اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہو تو وہ ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو طے کرتا ہے کہ جب قرآن کی بات پیش ہوئی تو اس سے پہلو بدلتا ہے. ایک فریق سے فرقہ بنتا, ایک فریق رہے, ایک فرد رہے یا پھر فرقہ رہے تو اس سے پہلو بدلتا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا. اصل میں کتاب میں کی بات ہوتی جو کتابوں میں حدیثوں میں انجیل کو چھوڑ کے انہوں نے 27 بائبل لکھا ہے, تو انجیل کی بات تھی جو بائبل میں تھی موجود 27 بائبل میں, لیکن کیسی ملاوٹ کرتے ہوئے کچھ صحیح کچھ غلط, تو کچھ حصے کو ہم پورا حصہ نہیں کہتے. جو قرآن کے ساتھ تو ٹکرائیں گا تو ہم اس کو باقاعدہ قرآن سے کمپیئر کریں گے, اس کو ریجیکٹ کریں گے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا, یعنی حدیث کے ذریعے سے دوسری کتابوں کے ذریعے سے کچھ دین بتایا گیا, ان کا کیا حال ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, کہ جب کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے, جب اللہ کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو تاکہ ان کا فیصلہ ہو, تو ان کے پاس میں ایک حصہ موجود ہوتا, تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو طے کرتا ہے کہ کتاب میں کا کچھ حصہ تھا اور اس کے ساتھ میں ملاوٹ بھی موجود تھی. تو جب کتاب کی طرف سے خالص بات اس کو بتائی جاتی تو ایک فریق یا فرقہ پہلو بدلتا, کتراتا اس سے, کہہ رہی کیسا, اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. کس فیصلے کی طرف؟ جو قرآن کا فیصلہ ہے, جو شریعت کا فیصلہ ہے, اس سے منہ پھیر جاتا ہے. مطلب کیسا؟ ارے حدیث میں تو ایسا ہے نا. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں, کیوں ہے ان کا یہ طرز عمل کہ قرآن کہتا کہ ارے بھائی ایسا نہیں, ایسا ہے نا, نہیں وہ اس کتاب میں ویسا ہے نا, وہ دوسری کتاب کا حوالہ دیتا. پھر اپن بولو کہ یار نہیں اس میں یہ ہے نا, یہ قرآن کی فلاں بات تو اس میں ہے نا, ابھی فلاں بات ہے, یہ وہ ساری باتیں, لیکن یہ فلانی ملاوٹ بھی ہے نا. 10 باتیں صحیح ہیں تو 2 باتیں ملاوٹ والی بھی موجود ہے, تو ملاوٹ بات تو اس سے کیوں ملاتا, اس سے تو بچ, ایسا بولے جاتا. تو پھر وہ کیا بولتا, کیا اس کے تحت میرے سے گناہ ہو رہا ہے نا, وہ کتاب میں جو ہے ملاوٹ والی, تو ملاوٹ کے تحت مجھ سے کچھ گناہ ہو رہا ہے, اس کی تسلیم بھی کرتا ہے. اب تسلیم کے بعد میں پھر کیا جواب پیش کرتا ہے, یہ کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آتش دوزخ ہمیں مست نہیں کر سکتی, یعنی دوزخ کی آگ ہم کو چھو نہیں سکتی, ہمیں مست تک نہ کریں گی. اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز, ایک تو ہم کو دوزخ کی سزا ملیں گی نہیں, ہم آگ میں جائیں گے نہیں, لیکن اگر جائیں گے بھی تو چند دن جائیں گے بس. اس وجہ سے وہ گناہ پر ملوث, گناہ میں مبتلا ہے کہ کچھ ہم جو گناہ کر رہے ہیں نا, ہاں یہ گناہ ہے نا, تو پھر تم دوزخ میں جائیں گے نا دوزخ میں, مگر کچھ دن رہیں گے اب بعد میں نکل جائیں گے, سزا بھگتیں گے, نکل جائیں گے. اس طرح کا یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ضرب لگایا. سورہ البقرہ آیت نمبر 80, سورہ عمران آیت نمبر 23 سے 24 کے تحت. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کے اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. ان کے یہ کیا عقیدے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خود ساختہ عقیدے, ان کے یہ خود ساختہ عقیدہ ہے کہ جس میں یہ ملوث ہے. مگر کیا بنے گا ان کا جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے, جب اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ جمع کرے گا, دوزخ میں ڈھکلیں گا اور ایکچوئل فیکٹ ان کے سامنے آئے گا, تو پھر کیا بنے گا؟ دنیا میں آنے کی کوئی سبیل نہیں رہے گی. وہ چیز اللہ نے بیان کیا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے, جس کے لیے یہ آیت گواہ ہے, جس کا ہم نے درس کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.